ہوا جو ہے وہ خاتون روٹھ گئی ہیں اور اپنی بات پر اڑ گئی ہیں، ضد ہو گئی ہے، کوئی ایک بات کسی دماغ میں بس جا کے بیٹھ گئی ہے اور نہیں نکل رہی، اور خامد چاہتا ہے کہ جناب میں تو گھر کا سربراہ ہوں اور ایسی تیسی اس کی کیوں نہیں مانتی یہ بات. تو اس وجہ سے اس کو جب وہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گھر کے اس پورے سلسلے کو توڑ بیٹھتا ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ بات اس وجہ سے ارشاد فرمائی اور پھر فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیراً، خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی اگلا ٹکڑا اس کا یوں بنتا ہے استوصوا بالنساء خیراً، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ میرا سمجھاؤں اس سے، لیکن اور بھی بہت ساری حکمتیں سوچنے پر نکل سکتی ہیں. لقوم یتفکرون، یہ سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا. ڈارون تھیوری جو ہے نا، یہ تو بالکل غلط ہے. اس اعتبار سے غلط ہے کہ خود ڈارون بھی اپنے آخری زمانے میں اپنے نظریے کے بارے میں لوگوں کو کہہ چکا تھا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. یعنی یہ تو اعتراف خود وہ کر چکا تھا، لیکن اس کے اعتراف کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا اور اس کے اعتراف کو بیان بھی نہیں کیا جاتا. اور بعد میں آنے والے لوگوں نے جو ایک خاص طبقہ تھا اس کی خاص فکر رکھنے والا، وہ ابھی تک اس کو پروموٹ کر رہا ہے، جبکہ سائنسدان تو اس کو بہت عرصے سے تقریباً ختم کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اس کے اندر 20 طرح کی خامیاں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں. البتہ جو آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا جو پروسیس ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ اجزاء ضرور اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کچھ اجزاء اس میں مل سکتے ہیں. اور ان اجزاء کو صرف ڈارون نہیں بلکہ مسلم سائنسدانوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. اور وہ یہ کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے اشارات دیے ہیں. ان اشارات میں سے ایک اشارہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، اکٹھے تھے، اور پھر ہم نے اس کو پھاڑ کے الگ کر دیا. تو بگ بینگ کا تصور سامنے آتا ہے، کچھ نہ کچھ ریزیبلنس اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو تخلیق کیا، تو پانی سے ہر زندہ چیز کو تخلیق کرنے کا ایک دوسرا کلو وہاں سے ملتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے یہ اسی پروسیس میں ترقی کرتے کرتے حیوانات کی دنیا سے نکل کر پھر انسان کی دنیا میں آیا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی اپنے اعتبار سے مختلف شکلوں میں الگ الگ انداز میں بڑھنا شروع ہو گئی. اور اس میں مٹی بذات خود جب اس کی تخلیق ہوئی ہے اور اس کے اندر زرخیزی پیدا کی گئی ہے، تو زرخیزی کے بھی سینکڑوں رنگ اور سینکڑوں اس کے انداز ہیں، جس میں سے چند کو انسان پا سکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان مٹیوں میں سے نہ جانے کون سی ایسے ذرات اکٹھے کیے ہوں گے کہ جو انسان کی تخلیق کے لیے زیادہ مناسب ہو سکتے تھے. اسی مٹی سے دیگر ذرات جو ہیں وہ درختوں کے لیے، حیوانات کے لیے الگ سے بنا دیے، اور وہ ان کے کام آ رہی ہے. اس وجہ سے اگر یہ ذرات جو ہیں وہ انسان کی تخلیق کے لیے مخصوص نہ ہوتے تو پھر بے شمار چیزیں اور بھی اس کے اندر تبدیلیاں مسلسل آنا شروع ہو جاتی. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے آدم دنیا میں آیا ہے، یعنی آدم بحیثیت آدم کے، میں نبی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، جب سے دنیا میں آدم آیا ہے، اس کی تخلیق میں قد میں تو تھوڑا بہت فرق آیا ہے، لیکن باقی چیزوں میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کی ساخت میں کوئی فرق نہیں آیا، اور اس کی ساخت میں کوئی فرق نہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جانور بھی جس انداز میں تھے، ان کی ساخت میں کچھ چیزوں میں فرق ہے، بہت ہی سطحی قسم کا، لیکن ان میں بھی کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. اور بندر جو ہیں، اگر اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کو جوڑا جائے اور بنمانس کے ساتھ اس کو جوڑا جائے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک بالکل الگ جنس کے طور پر اس کا تعارف کروایا ہے. وہ جو خالق ہے اس نے خود سے تعارف کروایا ہے اس کا، کہ ہم نے اس کو ایک الگ جنس کے طور پر اشرف، سب سے بہتر بنایا. البتہ عناصر اور اجزاء میں بہت ساری چیزیں مشترک پائی جاتی ہیں، اور اس میں ایک بڑی تفصیل طلب یقیناً بحث درکار ہے، اور بہت سارے معاملات میں اختلاف بھی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو؟ یہ بات ابھی میں سمجھتا ادھوری تو ہے اس میں، لیکن میں نے جو قرآن مجید سے سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ ہم نے آدم میں اپنی روح کا ایک حصہ ڈالا. یہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کے لیے استعمال نہیں کیا.
اگر ایسا ہوتا کہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی، تو پھر آدم بھی اسی کا حصہ تھا، پھر آدم کے اندر اپنی روح ڈالنے کا الگ سے ذکر کرنا اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے جو زندگی کا آغاز کیا تو اس میں سے اپنی روح سے اور اپنے امر سے زندگی کا آغاز کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ آدم کی شکل میں آ چکا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں یہ بات کہی ہے کہ ہم نے مٹی سے اس کا جوہر تخلیق کیا، اور جب وہ ایک کھڑکھڑاتی مٹی بن گئی اور پھر ہم نے اس کی شکل بنائی، اور شکل سے مراد پتلا، اور جب ہم نے اس کی شکل بنا دی تو شکل بنانے کے بعد پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ تو یہ اعزاز باقی جانوروں اور پودوں اور دیگر مخلوقات کے لیے ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا۔ اور اس میں کئی حوالوں سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ بہت تفصیل طلب چیزیں ہیں، اور انسان اس پر کچھ کہہ سکتا ہے اور بہت کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اس میں ایک بہت مطالعہ کیا۔ دنیا میں کہا گیا کہ صرف زبان کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف زبان کے حوالے سے غور کرنا شروع کر دے تو زبان کی جو قوت انسان کو دے رکھی ہے، دنیا میں کسی بھی جانور کو وہ والی قوت نہیں دے رکھی۔ ذہین ترین جانور دنیا میں چیمبازی سمجھا جاتا ہے، اور جو چیمبازی قسم کا بندر ہے، اس کو دنیا کے معلمین نے یا جو اس کے ٹرینرز ہوتے ہیں، انہوں نے بہت کچھ سکھانے کی کوشش بھی کی، تو صرف وہ چند حروف کی پہچان کر سکا، چند شکلوں کی پہچان کر سکا ہے، لیکن وہ لفظ اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتا جس طرح انسان نے ادا کیے۔ اور یہ آدم، جب دنیا میں پہلا آدم آیا تھا تو پہلا آدم گونگا نہیں تھا، بولنے والا آدمی تھا۔ پہلا آدم سوچنے سمجھنے والا آدمی تھا، اور وہ ایک مکمل آدمی تھا۔ اور پہلا آدم بھی جاہل آدمی نہیں تھا، بلکہ پہلا آدم نبی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ سکھایا ہوا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔